پورا مجمع محبتوں کے ساتھ سرکار قائد ملت کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائے. آپ حضرات تیار ہیں سارے لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں اور یہ بتائیں حضور قائد ملت سرکار کو کہ حضرت اتنی دور تک اور اتنی دیر تک ہم آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مجمع محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے. نعرہ تکبیر اور تھوڑی سی بیداری. نعرہ رسالت آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جب تم سے کہیں دنیا والے کہ ہم چاند پہ جایا کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے آقا تو سورج کو اگایا کرتے ہیں. ہمیں مریخ پہ جانے والوں کو کہہ دو کہ بہت مغرور نہ ہو, میرے نبی کے گھر والے تو زہرا کو بلایا کرتے ہیں. ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ. صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ اس ادارے کی اس پر مسرت تقریب میں اپنی محبتوں کے ساتھ یہاں حاضر آئے. اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا آپ کے لیے مبارک فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. آمین. بس کچھ دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا. ابھی آپ نے ادارے کی کارکردگی کا آپ نے جائزہ دیکھ لیا اور دیکھا اپنی آنکھوں سے. ماشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے نا. ذرا آپ اس سیکوینس کو دیکھیں, اس ترتیب کو دیکھیں کہ ایک ہی کیمپس میں دو طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایک دینی علوم کی اور ایک دنیاوی علوم کی. اور ہمیں ہدایت کیا ہے؟ خاص نہیں کیا ہے کہ علم حاصل کرو, صرف دین کا علم حاصل کرو. ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ علم حاصل کرو, وہ علم جو علم نافع ہو. علم نافع کی حصول کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب دین کے علم نافع ہونے پر کوئی سوال ہی نہیں. لیکن دنیاوی علوم تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر گئے
ہے نا؟ بڑے بڑے لوگ تھے، ارسطو و بقراط علم رکھنے والے تھے نا، علم تو ان کے پاس بھی تھا، ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے، علم تو ان کے پاس بھی تھا، لیکن کیا وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے؟ نہیں۔ اس دور جدید میں اٹلی ایک ملک ہے جس نے میڈیکل سائنس میں کافی ڈیولپ کیا، اور جتنے بھی ٹیسٹ اور ایگزام کرنے کے جو ڈیوائسز ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، پیٹ اسکین ہے، سونوگرافی ہے، یہ جو مشینریز ہے، اس میں پورے گلوبل ورلڈ کے پلیٹ فارم میں اٹلی نے بہت نمایاں کام کیا۔ وہ سوچنے لگا تھا، ظاہر ہے کہ یہ ایسی تخلیق کا کام کوئی جاہل تو نہیں کرتا نا، علم تو ان کے پاس تھا، تبھی تو ایسے ایسے عظیم ڈیوائسز انہوں نے بنا ڈالے۔ اور جب بنایا تو ان کو گمان ہونے لگا کہ میڈیکل کے سیکٹر میں ہم سپر پاور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، اگر ان کا علم نافع ہوتا تو ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے، یہ دماغ میں نہ آتا۔ تو ان کے علم نے انہیں مغرور بنایا، قدرت نے ایک جھٹکا دیا، کورونا آیا، اور سب سے زیادہ موتیں جو ہوئی ہیں اٹلی میں ہوئی ہیں۔ تو یہ دنیاوی علوم ہے، چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے میڈیکل سائنس کے میدان میں ہو، چاہے سول انجینئرنگ کے میدان میں ہو، چاہے الیکٹرانک کے میدان میں ہو، کسی میدان میں ہو، اس علم کو بھی ایک رہنما چاہیے جو اس علم کو صحیح سمت دکھا سکے۔ اگر یہ علم ایک اچھے انسان کے پاس آئے تو پھر وہ علم اس کا ہمیشہ پوری انسانیت کے لیے مفید ہوگا۔ اگر دنیاوی علم کسی ایسے کے پاس جائے کہ وہ عالم تو ہے اس علم کا لیکن اچھا انسان نہیں ہے، تو پھر میرے پیارے دنیا میں انتشار ہی انتشار ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا جاہل ہیں؟ کیا بات، جو یہ میزائلیں بنا رہے ہیں، ایک سے ایک اچیومنٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے یہ پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے یہ ریسرچ اسکالر، یہ سائنٹسٹ، یہ ایجاد کرنے والے افراد، ان کے علم سے انکار نہیں، یہ عالم تو ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر یہ اچھے انسان ہوتے تو میرے پیارے پینٹاگون میں بیٹھ کر اس بات پہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے کہ کیسی میزائل بنائی جائے جس کے ایک ہی میزائل کے مار دینے سے ایک دم میں ساری انسانیت ہلاک ہو جائے۔ اگر یہ انسان بھی ہوتے تو ان کے علم کا استعمال پھر انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے ہوتا، ڈسٹرکٹیو کے لیے نہیں ہوتا، کنسٹرکٹیو کے لیے ہوتا۔ پھر یہ پینٹاگون میں بیٹھ کر یہ سوچتے کہ ایسی کیا چیز تجویز کی جائے، بنائی جائے، ایجاد کی جائے جس کے مار دینے سے سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جائے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آمد حضور قائد ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علم نافع کی شرط رکھی اسلام نے، آپ سمجھ گئے نا؟ اور کوئی بھی علم کسی کے لیے نفع بخش تبھی ہوگا جب وہ خود انسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انسان ہوگا۔ اس زمین پر کتنوں ہی اچھا دانا ہو، برانڈ کا دانا ہو، لیکن زمین اگر بنجر ہے تو اس میں سے وہ دانے نہیں نکالے۔ تو میرے پیارے آپ یہاں کا نظام دیکھیں، کیا بات، یہاں پر دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا کے علم کے میدان میں جب بچے آگے بڑھیں تو وہ صرف اس علم کے ماہر نہ بنے بلکہ وہ ایک اچھے انسان بھی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نظام یہاں ترتیب دیا گیا ہے، بے شک، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے، یاد رکھیے، یہ جتنے بھی دنیا کے علوم و فنون ہیں
अर्थमेटिक है, अलजिब्रा है, ज्योमेट्री है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, बॉटनी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी फन हैं, याद रखिए उन तमाम सिलेबस की किताबों में, फनून में कोई एक चैप्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये हमें बताए कि एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे होना चाहिए। सारी दुनिया के फनून की किताबें इंसान को अच्छा इंसान बनाने से खाली हैं। उसमें उनके लिए कोई लेसन नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई भी बाब नहीं है उसमें। लेकिन मेरे प्यारे, सिर्फ दुनिया में एक ही किताब है, एक ही सिलेबस है, एक ही निजाम है जिसमें इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए वो उसमें मिलेगा। वो है सिर्फ कुरान और नबी का फरमान। इसलिए मदरसे में दीनी तालीम भी दी जाती है ताकि कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया उससे ज़हन व फिक्र की पाकीज़गी हो जाए। नबी ने जो फरमाया वो दिल को साफ कर दे और एक अच्छा इंसान बन जाए और फिर दुनिया के किसी भी मैदान में रहे। क्योंकि अगर ये दुनियावी उलूम रखने वाले, ये आज के डॉक्टर, आज के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, कोई भी हो, अगर ये इंजीनियर के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते, मेरे प्यारे, ये प्रैक्टिकल की चीज़ हम सुबह शाम मुशाहिदा करते हैं। अगर एक डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, मेडिसिन में किसी भी शोबे का माहिर होता और साथ साथ अच्छा इंसान होता तो फिर ये ना होता कि एक एक्सीडेंट की हुई बॉडी जो इंजर्ड है उसको स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में लाया जाता है और जब उससे कहा जाता है डॉक्टरों से इसको बचा लीजिए, मुआयना कीजिए, तो डॉक्टर कहता है कि हम हाथ बाद में लगाएंगे, पहले जाके फीस जमा करो। अगर वो डॉक्टर अच्छा इंसान होता तो फिर ये मुतालबा ना करता कि पहले फीस जमा करो, पहले उसकी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आता। एक सिविल इंजीनियर एक ऐसा पुल न बनाता जो बनने के बाद 6 महीने के बाद ही टूट जाता, उसमें भरी हुई मुसाफिरों से एक बस जा रही होती, पूरी नदी में गिर जाती। फिर वो ऐसा पुल बनाता जिसपे इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिले, इंसान आए जाए तो सेफ रहे। तो गर्ज ये मेरे प्यारे, उलूम व फ़नून ने दुनियावी तरक्की की है लेकिन इंसानियत पीछे रह गई है। इसलिए ज़रूरी है कि मदरसे की तालीम ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, नो प्रॉब्लम, इंजीनियर बनाएं, नो प्रॉब्लम, सिविल इंजीनियर बनाएं, नो प्रॉब्लम, साइंटिस्ट बनाएं, नो प्रॉब्लम, बैंकर्स बनाएं, नो प्रॉब्लम, आईएएस बनाएं, नो प्रॉब्लम, आईपीएस बनाएं, नो प्रॉब्लम, पीसीएसजे बनाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे प्यारे, ये सब बनाने से पहले अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए। सुभान अल्लाह। और अच्छा इंसान बनाने का सिलेबस, अच्छा इंसान बनाने का चैप्टर सिर्फ कुरान में है और नबी के फरमान में है। तो माशाअल्लाह अकमल मियाँ ने यहाँ दोनों चीज़ों का इंतज़ाम किया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसे फ़रोग़ दें और ये निज़ाम होना ही चाहिए। हर मदरसे में दीन भी पढ़ाया जाए ताकि पढ़ने वाला एक अच्छा इंसान बने और उसके बाद दुनियावी मैदान में भी वो दुनियावी उलूम व फ़नून पर भी दस्तरस हासिल करे ताकि वो जिस मकाम पर हो, एक इंजीनियर मुसलमान होता है, एक डॉक्टर मुसलमान होता है, अगर एक साइंटिस्ट मुसलमान बनेगा, एक आईएएस मुसलमान बनेगा, एक आईपीएस मुसलमान बनेगा, तो मेरे प्यारे सिर्फ वो असलम मिर्जा ही नहीं होगा, तौहीद खान नहीं होगा, अकरम रजा नहीं होगा, बल्कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। तो वो भी बनाना हमें जरूरी है, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी ये है कि उसे अच्छा इंसान बनाया जाए। अगर वो आपका डॉक्टर बेटा, सिविल इंजीनियर बेटा, आईएएस बेटा, आईपीएस बेटा अगर अच्छा इंसान नहीं बना, सिर्फ इंजीनियर बन गया, तो सबसे पहले जो उसका रिएक्शन होगा उसकी जद में आप ही आएंगे। याद रखिए, आप ही जद में आएंगे, आप ही जद में आएंगे।
وہ کیا کرے گا جب وہ خود کفیل ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا. یہ تو بہت سے گھروں کی حالت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. خود کفیل ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، شادی ہو جائے گی. اب ٹھیک ہے، آپ کی عمر گزر چکی ہے، آخری ایام میں آپ وقت گزار رہے ہیں، تو جناب والا وہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے گھر کے باہر ایک کمرہ بنا دیا ہے، آپ وہیں آرام کیجئے. رات میں آپ کھانستے ہیں تو نیند میں خلل ہوتا ہے. صحیح ہے. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر بنانے سے پہلے اچھا انسان بنائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اچھا انسان کی تعلیم آپ کو مدرسہ دے گا، وہ دین میں ہی ملے گی. وہ بتائے گا کہ اے انسان، اے مسلمان، یاد رکھ یہ تیرا باپ ہے. سبحان اللہ. یہ تیرا باپ ہے جس کے سبب سے تو دنیا میں آیا ہے. سبحان اللہ. اس کی عظمت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اگر تو نے اسے اف بھی کیا، تو نے اسے اف بھی کیا تو وہ خالق حقیقی تیرے اس عمل سے ناراض ہو جائے گا. یہ تیری ماں ہے. نبی نے فرمایا یہ تیری ماں ہے. ہم نے، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے. یہ احساس، یہ سوچ نہ آپ کو کیمسٹری کی کسی کتاب میں ملے گی، نہ فزکس کی کسی کتاب میں ملے گی، نہ الجبرا کی کسی کتاب میں ملے گی، نہ بایولوجی اور باٹنی کی کسی کتاب میں ملے گی. یہ صرف ملے گی تو قرآن میں ملے گی اور نبی کے فرمان میں ملے گی. سبحان اللہ. تو ایک اچھا امتزاج ہے یہاں پر کہ دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کے حوصلوں میں، ہمت میں بلندی عطا فرمائے، اور جو یہ عمل پہم کر رہے ہیں، کوشش پہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی کوشش پہم کا انہیں بہتر سے بہتر نتیجہ عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دیجیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک چند لمحے کے لیے ایک منظر دیکھا. دیکھا نا؟ کیا دیکھا؟ دو بچے بلائے گئے، ان کے سر پہ دستار. سبحان اللہ. کہتے کیا اسے؟ وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، دستار، یعنی آپ نے ان کو باندھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ حافظ قرآن عام انسانوں کی طرح بازار میں نہیں گھوم سکتے، باندھ دیا. یہ مزدوری کریں گے تو ان کو حیا آئے گی کہ صاحب دین رسوا ہوگا، حافظ قرآن ہو کے مزدوری کر رہا ہے. یہ رکشہ چلائیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، ان کو نہیں ہوگی. انہوں نے جو حفظ قرآن کیا اس کی عظمت کا سوال ہوگا، حیا آئے گی. آپ نے ان کو بندشوں میں ڈال دیا، اپنی روزی روٹی کے لیے انہوں کو آپ نے بندشوں میں ڈال دیا. کیا بات. اور اتنی بڑی سیکریفائس، اتنی بڑی قربانی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے خوشی کے موقع پر جو جذبہ، جو احساس ان مناظر کو دیکھ کر ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتا. اب یہی دو بچے اگر کسی کالج یا یونیورسٹی سے IAS IPS کر کے آتے تو کیا کرتے آپ؟ پورے شہر میں ڈھول بجوا دیتے. ایک بٹن تو روز کھول کے چلتے تھے، چونکہ بچہ IAS کی کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا. جس دن کر کے آیا تھا تینوں بٹن کھول دیتے آپ. یہی کرتے نا. میرے بچے نے IAS کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں IAS کا باپ ہوں، میں DM کا باپ ہوں. کتنا تفخر کے ساتھ آپ اپنا ریپریزنٹیشن کرتے لوگوں کے سامنے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا. پورے محلے بھر کی عزیز و اقارب کی آپ دعوت تو کر ہی دیتے، کھلاتے کھانا، جشن مناتے. کیا بھائی IAS کمپلیٹ کر کے آیا. آپ دیکھیں ایک سیلیبریشن یہ بھی تھا کہ بچے آئے، نام بلایا گیا، میں نے ان کے سر پہ دستار باندھ دی، وہ بیچارے چلے گئے. کوئی خوشی کے آثار، کوئی جذبہ محبت، کوئی احساس آیا نہیں آیا. اس لیے کہ بڑی غلط فہمی میں ہے آپ، بڑی غلط فہمی میں ہے. چونکہ آپ کا یہ خیال جو فرسودہ خیال ہے آپ کا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
کہ بھئی یہ آئی ایس بنے گا بچہ تو ہماری لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا، سوسائٹی میں ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا، لوگ ہم کو عزت کی نظروں سے دیکھیں گے کہ صاحب یہ آئی ایس کا باپ ہے۔ اور یہ حافظ قرآن کیا کرے گا؟ تو کسی مسجد میں امام ہو جائے گا، زیادہ کیا کرے گا؟ کسی درسگاہ میں بیٹھ کے دوسروں کو حفظ کرائے گا۔ یہ فرسودہ خیالی آپ سوچیں کتنی شیم فل ہے۔ یہ قرآن کا حافظ ہے اور یہ خیال ہے چھپا ہوا، زبان سے کہیں نہ کہیں لیکن یہ ہے۔ آئی ایس ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ کو، سوسائٹی میں ہمارے اسٹینڈرڈ کو بڑھائے گا، یہ حافظ قرآن یہ کیا ہمارا تعارف کرائے گا، یہ کیا اسٹیٹس دلائے گا سوسائٹی میں۔ میرے پیارے، یہ آپ کا ماننا ہے، یہ آپ کو مبارک ہو، لیکن ان حافظ قرآن کی ویلیوز کو ڈی ویلیو کرنے سے یہ ڈی ویلیوز نہیں ہوں گے۔ جس قرآن کی عظمت کو رب نے قائم کیا ہو اسے کون گرا سکتا ہے؟ اسے ڈس ویلیو کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے، یہ خیال آپ کا غلط ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی پی ایس پی سی ایس بچہ ہمارا سوسائٹی میں ہمارا نام پیدا کرے گا اور یہ کیا کریں گے؟ بعضمت وہ ہے اس سے ہمارا اسٹیٹس بنے گا۔ ارے میاں کس اسٹیٹس کی بات کرتے ہو؟ آؤ چلو کمپریزن کر لیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ وہ آئی ایس زیادہ بعظمت ہے کہ حافظ قرآن زیادہ بعظمت ہے۔ تم سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ ہی کو مینٹین کرتے ہو اپنی مستقبل فیوچر کی لائف کے لیے، تو آؤ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے بات کر لو، پوری سوسائٹی کو اکٹھا کر لو، اور وہ تمہارا بچہ جو آئی ایس بن کے آیا اسے بھی لے آؤ، اور ہم لے کر آتے ہیں حافظ قرآن کو، اور فیصلہ کہاں کریں گے؟ کہیں اور نہیں، خدا کے گھر میں کریں گے۔ کر لو خدا کے گھر میں فیصلہ، لے آؤ اس ہائی کورٹ کے جسٹس کو جو تمہارا بیٹا ہو کے آیا ہے، اور ہم لے کے آتے ہیں حافظ قرآن کو۔ وہ جسٹس جو اپنی کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بغیر پرمیشن کی کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، اور انٹر ہو جائے تو بغیر پرمیشن کے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو بغیر اس کی اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھ جائے تو بغیر اس کی اجازت کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسا جسٹس اگر ایسا نہ کرے تو کنٹم آف کورٹ ہے، پنش کیا جائے گا۔ ایسے کسی جسٹس کو لے کے آؤ جو تمہارا بیٹا ہے، اور ہم حافظ قرآن کو لے کر آئیں، اور فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا۔ لے کے آؤ، جب آؤ گے لے کر مؤذن اذان دے گا، اذان ختم ہوگی مکبر تکبیر دے گا، تم دیکھو گے نا وہ تمہارا جسٹس پیچھے ہوگا، امام آگے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب چاہو کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے ہو، اور پیچھے نہیں کھڑا ہوگا وہ جسٹس جس کی اجازت سے اندر آنا جانا لازم تھا، بغیر اجازت کے اندر آنا جانا ہو جائے تو کنٹم آف کورٹ پنش کیا جائے گا۔ وہ جسٹس کھڑا ہے، اور محو حیرت ہیں لوگ، آنکھیں دیکھ رہی ہیں حیرت سے کہ وہ جسٹس ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، امام کا انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ اللہ اکبر کہے گا تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، انتخاب سرکار کلام، آمد حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دیکھ لو جب چاہو آزما لو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے، ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے پیارے۔ اس قرآن کے رب فرماتا ہے اگر پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن وہ قرآن ان دلوں میں محفوظ ہے۔ یہ بھی رب کا فضل ہے، اللہ نے ان کے لیے آسان کیا ہے۔ یہ فضل ربی سے نوازے گئے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ قرآن ان کے سینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آزمائے۔ اور آگے دیکھو، امام جب جائے گا رکوع میں چلا گیا نا، 10 منٹ بھی اگر رکوع میں رہے گا تو جسٹس کی ہمت نہیں کہ کھڑا ہو جائے۔ امام جب کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوگا، سجدے میں جائے گا تو اور حیرت میں ڈالنے والا منظر دیکھو گے۔ وہ جسٹس جس کے حکم سے بڑے بڑے آئی ایس آئی پی ایس کورٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں، جن کی بیلٹیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں،
وہ جسٹس سجدے میں ہے، امام کے پیچھے کھڑا تھا، سجدے میں گیا. آنکھوں سے دیکھو گے کہ امام کا جہاں قدم ہوگا وہاں اس جسٹس کا سر ہوگا. واہ واہ. تو یہ احساس اپنے دلوں سے نکالو میرے پیارے، قدر کرو. یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ان بچوں نے بڑی سیکریفائس کی. یہ دنیا کی چمک دمک رونق سے اپنے آپ کو ہٹا کر ان کے ماں باپ نے اس راہ پر انہیں ڈالا اور انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. یہ بڑی سیکریفائس کی بات ہے. اور بات رہی ان کا مقام کیا ہے، یہ حافظ قرآن مقام جاننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ ہے جس کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، ایک بچہ مدرسے آتا ہے. کمال کی بے اتنائی ہے. مدرسے جانے والا بچہ کب آتا ہے کب جاتا ہے نہ اماں کو معلوم نہ ابا کو معلوم. لیکن اسکول جانے والا بچہ، ماں صبح اٹھے گی، ٹفن تیار کرے گی، یونیفارم پہنائے گی، ڈریس پہنائے گی، بس تک چھوڑنے جائے گی. پھر جب اسکول ختم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اس جگہ پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی بس سے اپنے بچے کو ریسیو کرنے کے لیے. اسکول جانے والے بچے کے لیے اتنی سنسیئرٹی، اتنی پنکچوئلٹی، اتنی ذمہ داری کا احساس. اور جو مدرسہ آتا ہے بچہ، وہ کب آیا کب گیا، اس کی نیڈ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سوال آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سچائی ہے ہماری، اور انہی سب باتوں کا بیک فائر ہے آج ہم پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے بات کرتا ہوں اس پر. آپ ذرا تصور کیجئے، یہ ایک سچائی ہے نا. چلیے، یہ کیوں ٹفن تیار کر رہے ہیں، کیوں آپ اٹھ رہی ہیں والدہ اس کی، اور کیوں اس کو بس اسٹیشن چھوڑ رہی ہیں؟ ایک تمنا جوڑ رکھی ہے کہ یہ بچہ اسکول پڑھے گا تو بینکر بن جائے گا، انجینئر ہو جائے گا، سول انجینئر ہو جائے گا، آئی ایس ہو جائے گا، آئی پی ایس ہو جائے گا. یہی سب تو تمنا ہے نا. تو جو اسکول جاتا ہے بچہ، وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. یہ ساری تمنائیں ہیں جس کے سائے میں، اس لیے آپ اس کو بس اسٹیشن چھوڑنے جاتے ہو. لیکن میرے پیارے یاد رکھو، اسکول جانے والا بچہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، لیکن یہ مدرسے میں آنے والا بچہ جانتے ہو فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. سبحان اللہ. اب تصور کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس محلے میں یہ حافظ قرآن حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں آتا ہے اور رہتا ہے، خوش نصیب ہیں اس محلے کے لوگ بے شک کہ اس کے سبب سے اس محلے میں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یوں ہی اس کو لے لیا، یوں ہی لے لیتے ہیں آپ. میرے پیارے، جب آپ اس کی قدر و عزت نہیں کرو گے تو غیروں سے کیا امید رکھتے ہو؟ آپ مان کر نہیں کرتے، وہ تو نہیں ماننے والے ہیں. وہ نہیں کرتے تو اس میں افسوس کیا ہے؟ ہم تو مان کر نہیں کر رہے ہیں. اور میرے پیارے، یہ حافظ قرآن ہو گئے نا، اللہ ان کے قلبوں پر، ان کے دل میں، ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک قرآن کو محفوظ فرمائے. ان کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، سبحان اللہ. خوش نصیب ہے محلے والے، خوش نصیب ہے وہ لوگ بھی جن درسگاہوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، جس مدرسے سے. اس مدرسے میں جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مالی امداد دیتے ہیں، جن کی امداد سے یہ بچے پڑھ کر حافظ قرآن ہوئے، وہ بھی خوش نصیب ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور یہ خوش بختی اور خوش نصیبی آپ کا آئی ایس آپ پی ایس جسٹس آپ کو نہیں دلوا پائے گا، یہی دلوائیں گے. حشر کے میدان میں جب شب پیش خدا ہوں گے، فرشتے ایک حافظ قرآن کو لائیں گے، مولا یہ تیرے کلام کا حافظ ہے، حافظ قرآن، کیا حکم ہے؟ کہا اسے جنت بھیج دو، لے جاؤ جنت میں. جب وہ جانے لگے گا جنت میں تو آواز آئے گی، رکو رکو، اکیلے جا رہے ہو؟ کیا بات.
اکیلے جا رہے ہو؟ جاؤ اس حشر کے میدان میں ڈھونڈو ان لوگوں کو جن کی مدد سے تم حافظ قرآن بنے. جاؤ ڈھونڈو اپنے ماں باپ کو جنہوں نے تمہیں حافظ قرآن بنانے کی تلقین کی. ان سب کو ڈھونڈو حافظ قرآن بننے میں جن جن لوگوں نے جس حیثیت سے مدد کی ہے تم کو، ان سب کو اکٹھا کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلسہ دستار حفظ قرآن مدرسہ اشرفیہ آمد حضور قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اجلت میں وہ منظر آپ نے دیکھ لیا 2 منٹ میں. کیا بات. آئندہ خیال رکھیے گا، یہ صرف حافظ قرآن ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا، آپ سب کو دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیارے اچھا کام کر رہے ہیں مولانا اکمل صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے. اور کچھ کہنا ہے کیا؟ نہیں تب بہت پین بہت ہو رہا ہے، درد. چلیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل صاف کیا ذکر سے اور نماز سے. تحقیق کے کامیاب وہی ہے. بڑے شدت کے ساتھ کہی جا رہی بات، اس میں کوئی لچک نہیں، کیا بات. کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور کہہ کون رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہماری تخلیق کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ جو چیز بناتا ہے، وہ چیز جو بنی ہے اس کا علم سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے جس نے بنایا ہے. آج ہمارے یہاں کیا معیار دیا ہے ہماری سوسائٹی نے، ہمیں کیا فکر دی ہے؟ نہیں، کامیاب تو وہ ہے جو ملینر ہو جائے. ایک تاجر کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ ملٹی ٹریلینر ہو جائے، ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ ہو جائے. ایک اسکول ٹیچر کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ ہیڈ ماسٹر ہو، پھر کالج میں پروفیسر ہو، پھر وہاں کا پرنسپل ہو، پھر یونیورسٹی میں پروفیسر لیکچرر ہو، پھر اینڈ یہ ہے کہ وہاں کا وی سی ہو جائے. پارٹیشنز کا معیار کیا ہے کامیابی کا؟ وارڈ چناؤ لڑو، پھر پاور چناؤ لڑو، پھر ایم ایل اے ہو جائیں، پھر ایم پی ہو جائیں، پھر ایم پی ہونے کے بعد جگاڑ لگا کے پھر کوئی منسٹر ہو جائیں. منسٹر ہو جائیں تو ہاتھ پیر کھل جائیں گے، پھر ٹیم تیار کرو اور پھر ماحول بنا کے پرائم منسٹر ہو جاؤ. تو ہر سرکل میں، ہر پروفیشن کے لوگوں نے اپنی اپنی کامیابی کا ایک معیار بنا رکھا ہے. یہ ہماری سوچ ہے جو دنیا نے ہمیں دیا، جسے ہم نے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ ایڈاپٹ کر لیا ہے، حاصل کیا ہوا ہے، بالکل دماغ میں بٹھا لیا ہے. یہی کامیابی کا معیار ہے. لیکن میرے پیارے تم تو مومن ہو نا، مومن ہو نا. اللہ نے یہ نہیں کہا جو ٹریلینر ہو جائے وہ کامیاب ہے، جو وی سی ہو جائے وہ کامیاب ہے، جو پرائم منسٹر ہو جائے وہ کامیاب ہے، جو سائنٹسٹ ہو جائے وہ کامیاب ہے. ایک زمیندار کھیتی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے یار میرے پاس 2 بیگھے کی زمین ہے، 10 بیگھا ہو جائے، پھر سوچتا ہے 100 بیگھا ہو جائے، میں لارڈ ہو جاؤں، پھر پورے علاقے میں میری زمین ہو جائے. نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نہیں، یہ سب کامیابی نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے. کامیابی کا معیار مادیت کے حصول سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ جو مادیت ہے نا، میٹلزم، جو چیزیں آپ دنیا میں حاصل کرتے ہو وہ آپ کی ضرورت ہے. اور کیوں حاصل کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کون سا ہیڈن سوچ ہے آپ کی، چھپی ہوئی سوچ ہے کہ ہمارے پاس جتنی دولت ہوگی اتنا ہمیں سکون مل جائے گا، عیش کی زندگی ہوگی، پیسفل لائف گزاریں گے، ٹینشن فری زندگی ہوگی. یہی سب تو سوچ ہے نا.
کہ جتنا ہمارے پاس دنیا کے اسباب و علل ہوں گے اتنا ہی پیسفل لائف ہم دنیا میں گزاریں گے. یہی ایک ہڈن سوچ ہے جو انسان کو انسان سے حیوان بنا رہی ہے. نہ اسے کھانے کا شوق ہوش، نہ اسے سونے کا خیال، نہ اپنے آرام کا، نہ بیوی بچوں کا، کسی کا نہیں. بس ایک دوڑ ہے جس میں ہر انسان لگا ہوا ہے. یہی تو ہو رہا نا آج. تو میرے پیارے، تو جس سوچ کو لے کر تم بھاگتے رہے پوری زندگی تک، اور جسے حاصل کر کے تم یہ سوچتے رہے کہ ہماری زندگی پیسفل ہو جائے گی، کیا ہوئی کیا؟ تو آپ کو یہ کر کے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹائم لگے گا. کسی بلینر اور ٹریلینر سے پوچھ لو کہ تیرے پاس تو ملٹی نیشنلز کمپنی ہے، تیرے پاس کتنی سورس آف انکم ہے، تجھے بھی نہیں پتا. پر منٹ کروڑوں روپے تو پاتا ہے، حاصل کرتا. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سب محنت سے کوئی نہیں حاصل کر رہا ہے، سب ٹوپی پہنا بنا کے حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان سے پوچھو کہ تیرے پاس تو ٹریلینر ہے، تو دنیا کے ریچسٹ پرسنز میں تیرا 7واں نمبر ہے، 8واں نمبر ہے، تیرے پاس تو بہت پیسے ہیں. تو پیسے ہیں، تجھے سب سے زیادہ سکون بھی ہوگا، تیری زندگی بڑی پیسفل ہوگی. پوچھ لو جا کے. آپ پوچھ لیجیے، امبانی سے پوچھ لیجیے، اڈانی سے جا کے پوچھ لو. جب پوچھنے جاؤ گے نا، اب پیسفل کا عالم یہ ہے، بیٹے سے مہینوں ملاقات نہیں، بیوی کا مہینوں پتہ نہیں، وہ الگ زندگی الگ زندگی. ڈاکٹروں نے ایک ڈائگنوز دے رکھی ہے کہ دیکھیے صبح میں صرف آپ اتنا لیں گے، دوپہر میں اتنا لیں گے، شام میں اتنا لیں گے، رات میں اتنا لیں گے. صبح صرف آپ 1 گلاس جوس پئیں گے، 25 mg کی ٹیبلٹ کھائیں گے، اور دن میں آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، صرف فروٹس کھائیں گے، اور رات میں آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، صرف 1 باؤل سوپ پئیں گے، اور 25 mg کی آپ یہ ٹیبلٹ کھائیں گے. اب آپ سوچئے، تصور کیجئے، جو اتنا بانڈڈ ہو کھانے کے لیے، اور ضرورتیں تو چھوڑ دیئے، کھانا تو بیسک نیڈ ہے انسان کی، اس میں اتنا بانڈڈ ہو شخص، اس کو سکون کہاں ہوگا؟ دنیا کی ساری نعمتیں دیکھ رہی ہوگی، تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہو. جب کیا کروں، کھا سکتا نہیں، کھا لوں گا تو اسے چھوڑ کے جانا پڑے گا جس کے لیے اتنی محنت کی ہے. اب یہ بے چینی اسے خود رات بھر جگائے گی، دن بھر پریشان کرے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. میں کوئی افسانہ تو نہیں سنا رہا ہوں نا، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا آپ سے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا، جس چیز کو تم نے سکون کا ذریعہ سمجھا تھا، جسے تم نے سکون کا ذریعہ مانا تھا کہ اس کے حصول سے ہمیں سکون مل جائے گا، ارے میرے پیارے، جب اللہ نے وہاں سکون رکھا ہی نہیں ہے، تمہیں ملے گا کیا؟ سکون قلب کے اطمینان کا نام، اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے. سکون وہاں نہیں ہے. اور آپ کی حالت کیا ہے؟ سکون کو وہاں تلاش کر رہے جہاں سکون ہے ہی نہیں. آپ کا حال وہی ہو گیا کہ سبزی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ 1 میٹر کپڑا دے دیجئے، گوشت کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ صاحب ڈسپرین کی ایک ٹیبلٹ دے دیجئے. ارے کمال کی بات. تو لوگ کہیں گے بھائی جو چیز جہاں ملتی وہاں سے لو نا. تو جب یہ کنسپٹ کلیئر ہے کہ جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں سے لینی پڑتی ہے، تو پھر اس میں کیوں آپ کنفیوز ہیں؟ کیا بات. جب دنیا کے حصول میں، مادیت میں، میٹلزم میں، اسباب و علل میں دنیا کے اللہ نے سکون نہیں رکھا، وہ آپ کی ضرورت بنایا. ضرورت ملینر بننے سے پوری ہوتی ہے، بنو. ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ہے، بنو. ملٹی ٹریلینر بننے سے ہوتی ہے، بنو. نو پرابلم اسلام کو. اسلام تو کہتا ہے کہ جو چاہو بنو، لیکن یہ دنیا کی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ. مقصد اپنے رب کی رضا کو بناؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سکون کا فارمولا دیا اللہ نے. تم اس کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہو، لیکن یہ کامیابی آگے چل کے تمہیں پریشان کرنے والی ہے. اگر چاہتے ہو دائمی کامیابی تو کامیاب تبھی ہوگے من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو، نماز سے صاف کرو اپنے قلب کو، تو تمہیں یہ سکون کی دولت سبحان اللہ مل جائے گی. اور آپ سوچئے اس اسٹیٹس پہ
کامیابی کا معیار اللہ نے کیا بنایا؟ جن کے دل صاف ہوں اور طریقہ بتایا کیسے صاف ہوں گے، ذکر سے اور نماز سے، وہی کامیاب ہے۔ یہ ہمارا ہم سب کا رب فرما رہا ہے، تو آپ تصور کیجئے ذرا سا۔ اور ہم نے کامیابی کا کیا معیار بنایا ہے؟ اب جو رب نے فرمایا اس سے ہٹ کر جو کامیابی کا معیار دنیا بتا رہی ہے، ایک بھی ون مین، سنگل مین مجھے دکھا دو جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں وہ پرسکون ہے، دکھا نہیں سکتے، چونکہ وہ خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سکون کا سبب کیا بنے گی، اور آپ اس کے کہے کے خلاف جا کر سکون تلاش کر رہے ہو۔ جہاں رب نے سکون رکھا ہی نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان جس کے دل گندے ہوں گے، جو اللہ کے ذکر سے جو اس کی زندگی خالی ہوگی، نماز جیسی نعمت سے وہ دور ہوگا، وہ پرسکون ہو نیکسٹ ٹو امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ تو میرے پیارے، ہمیں چاہیے، ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھو میرے پیارے، اس نے سارے انتظامات ہمارے لیے کیا خوب کیے۔ کریم رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کا لحاظ بھی رکھا، سب کچھ کیا۔ آپ دیکھیے یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، اس کے لیے دنیا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ کپڑے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ مکان کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ کھانے پینے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ یہ ہے نا؟ لیکن سکون کا تعلق جسم سے نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سکون کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے، دل سے ہے۔ تو آپ بتائیے ذرا سے، چھتیس گڑھ کی بریانی اور دال کیا روح کو سکون دے گی؟ آپ کے جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے، اس کی کمزوری کو دور کر سکتی ہے، کیا یہ روح کو بھی مضبوط کر دے گی؟ کرے گی؟ بولو پیارے، نہیں کرے گی نا۔ کپڑے کی ضرورت جسم کو کی روح کو؟ جسم کو ہے۔ مکان کی ضرورت کس کو؟ جسم کو کی روح کو؟ جسم کو ہے۔ یہ ساری دنیا کی مال و دولت اور سارے مادی چیزیں، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جسم کو۔ تو تصور کرو میرے پیارے، اور سکون کا تعلق روح سے، روح پرسکون ہو تو زندگی پرسکون ہے۔ تو جب اللہ نے جسم بنایا اسی نے، روح بنائی اسی نے، پہلے روح بنائی، پھر اس روح کو جسم میں ڈالا، عالم ارواح میں ساری روح کی تخلیق فرمائی، پھر حکم دیتا رہا، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ روح نکل کے باپ کی پشت میں آتی رہی، باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئی، ماں کے شکم میں اس نے ایک جسم لیا، وہ جسم دنیا میں آیا، چلتا پھرتا انسان نظر آیا۔ تو مالک وہی ہے، جسم کی بھی تخلیق کرنے والا، روح کی بھی تخلیق کرنے والا۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اس نے اتنی ساری چیزیں بنا دی۔ ایک دانے کو زمین میں بوتے ہو، اس میں کئی بالیاں نکلتی ہیں، ان کئی بالیوں میں کئی دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے اتنے دانے پیدا کر کے سب کی ضرورت پوری کر دی نا۔ تو اس نے کتنا کرم فرمایا کہ جسم بنا کر جسم کے لیے کیا خوب انتظام کیا اس رب نے ہمارے لیے۔ آپ تصور کیجئے، تو اسی خالق نے تو روح بھی بنایا، تو کیا روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہ کیا ہوگا؟ اور یاد رکھو میرے پیارے، ایک طرفہ صحت مندی سے سکون نہیں ملے گا۔ جسم کو صرف صحت مند رکھو گے، روح بیمار بنا لو گے تو سکون نہیں ملے گا، اور اگر جسم کو بھی بیمار بنا لو گے تو روح اپنی غذا کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو بھی سکون نہیں ملے گا، بے چین ہو جائے گی۔ دونوں کو صحت مند رکھنا ہے، اور دونوں کا ہمارے اس بے نیاز مالک نے ہم اس اشیار بندوں کے لیے کتنا انتظام کیا جا، غور کرو، کبھی جائزہ نہیں لیتے میرے پیارے۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے تو آپ کو سب پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، روح کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ اور میرے پیارے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، تو جسم کو کھانا دانا پانی کپڑا مکان یہ سب چاہیے، اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے ذرا دیکھیے آپ کتنا خوبصورت انتظام ہے میرے پیارے۔ سوچتے نہیں یار، فصل اللہ، سوچو تو ذرا۔ آپ دیکھو صبح اٹھتے ہو نا، سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ یہ آج کل اور بھی
انگریزی ٹریڈیشن نکلا ہوا ہے مارننگ ٹی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابے بھائی مت پیو، صحت خراب کر دے گی، تباہ ہو جاؤ گے، گیسٹرو کے پیشنٹ ہو جاؤ گے. آپ سمجھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیکلی بتا رہا ہوں. یہ عادت بدلو. کہا جاتا ہے یک لقمہ صباحی بہتر از مرغ ماہی. صبح ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی کھاؤ گے نا تو مرغی اور مچھی سے زیادہ فائدہ کرے گا. ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے، اس وقت ٹھوس غذا جانی چاہیے پیٹ میں، وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. اور آپ کیا پیتے ہو؟ گیس پیدا کرنے والی چائے. ہر آدمی بیمار ہے نا. تو دیکھو صبح اٹھتے ہو تو آپ کو بریک فاسٹ کی ضرورت پڑتی ہے نا، بریک فاسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ ناشتہ کس کو فائدہ دے گا؟ جسم کو نا، جسم کو. تو جسم کو ناشتہ دو گے تو جسم صحت مند ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا، کمزوری نقاہت نہیں محسوس ہوگی، ہے نا. وہیں روح کی غذا کا بھی انتظام کیا اللہ نے. وہیں کیا ہے. اٹھتے ہو نا، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، کیا بات، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ. جب آسمان کی تاریکی چھٹ رہی ہو، آسمان میں سپیدی آ رہی ہو، اٹھ جاؤ. جب اٹھو گے تو مسجدوں سے اذان کی آواز تمہیں سنائی پڑے گی. چلے جاؤ مسجد میں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو. جیسے ہی سجدہ کرو گے روح اپنی غذا حاصل کر لے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. روح کو غذا دے لیا، روح بھی صحت مند. اب جسم کو بھی صحت مند بنا لو ناشتہ کر کے. نکل جاؤ. اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے رزق بکھیر دیا ہے، تمہیں عقل دے دی ہے. جو تمہارے نصیب کا رزق ہے اسے تلاش کرو، اسے حاصل کرو، محنت کرو. پھر اس کے بعد 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں، پھر جسم میں کچھ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا لیتے ہو؟ لنچ لیتے ہو، تاکہ کچھ کھایا جائے، جسم کی تھکان دور ہو، صحت مینٹین رہے. تو کیا کرتے ہو آپ؟ لنچ لیتے ہو نا، لنچ لیتے ہو نا. وہیں روح کی غذا کا انتظام اللہ نے کیا. لنچ لینے سے پہلے ظہر پڑھ لو تاکہ تمہاری روح غذا حاصل کر لے. روح بھی صحت مند، جسم بھی صحت مند. پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، گرمی میں کچھ زیادہ، جاڑے میں کچھ کم، عصر کا وقت ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا عصر کا وقت. عصر کے وقت ہوا، پھر تم کو ضرورت پڑتی ہے کچھ اسنیکس، کچھ بسکٹس، کچھ ایسی چیز کھائی جائے اور چائے پیا جائے تاکہ تھوڑا سستی دور ہو، ہے نا، ایکٹیونیس آئے، تھوڑا جسم میں توانائی آئے، تھوڑا فریشنس آئے. یہی سب کہہ کے آپ پیتے ہیں، لیکن حالانکہ سب کچھ نہیں ہوتا. چائے پیتے ہیں آپ، اسنیکس لیتے ہیں، بسکٹ لیتے ہیں، شام کو چائے پیتے ہیں نا. چلیے شام کی چائے پیئیں گے، کیوں؟ جسم کو ضرورت محسوس ہوئی. تو وہیں آپ کی روح کی غذا کا بھی اللہ نے انتظام کیا. آپ عصر کی نماز پڑھ لو تاکہ جسم کو غذا دینے سے پہلے روح بھی اپنی غذا حاصل کر لے، اس کو بھی صحت مل جائے اور جسم کو بھی صحت دینے کی لیے چائے پی لو. ہو گیا. اب شام کو تم جب کاروبار سے اپنا رزق کما کے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھا تھا اسے حاصل کر کے گھر آئے، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا اور دنیا کے بازار کو، اس کے ٹینشنز کو دہلیز کے باہر رکھ دو. اس لیے میرے پیارے تم کاروبار میں مصروف رہے، لیکن دن بھر تمہارے گھر کی اس چوہدی میں، اس حصار میں تمہاری بیوی، تمہاری ماں، تمہاری بہن تمہارے سیفلی حفاظت کے ساتھ گھر آنے کا انتظار کرتی رہی. سبحان اللہ. اور الانتظار و اشد الموت، انتظار جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے. تمہارے آنے کا انتظار کرتی رہی. نہیں، گویا کہ تم وہاں حرکت کرتے رہے اور یہ تمہارے ٹینشن میں یہاں گھر میں رہی کہ باحفاظت گئے ہیں، واپس آ جائے. تو ان کا حق بنتا ہے کہ جب تم آؤ گھر کے اندر تو خوشی سے، ماں ہے تو ماں کی دستبوسی کرو، بیوی ہے تو بیوی کی خیریت پوچھو، بہن ہے تو شفقت کا ہاتھ رکھو، بچے ہیں تو ان کا پیار کرو. سبحان اللہ. یہ اسلام نے طرز زندگی دی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد رات کے کھانے کا ٹائم آئے گا، ہے نا. بغیر کھائے تو سوتے نہیں آپ، کھائیں گے ہی.
ٹھیک ہے، رات کا کھانا کھاؤ، ڈنر لینا ہے آپ کو، کھائیے، اس کھانے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیجیے تاکہ روح بھی غذا حاصل کر لے، اور پھر رات کا کھانا کھا کر آپ کا جسم بھی غذا حاصل کر لے۔ اب سب سسپینس میں آ گئے، سب کے دماغ میں ایک ہی چل رہا ہے کہ میاں نے 4 تو سیٹ کر دیا، اب ڈنر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ڈنر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے پیارے، میں کون ہوتا ہوں سیٹ کرنے والے؟ یہ نظام قدرت ہے میرے پیارے۔ اب کھانا کھا چکے نا، عشاء کی نماز پڑھ لو، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، کیونکہ جب ایک بندہ سوتا ہے تو گویا وہ موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اگر سونے کی حالت میں رب تمہارے روح کو طلب کر لے، صبح زندگی نہ ملے، اسی حالت میں موت آ جائے، اب تم نے پڑھی تھی عشاء کی نماز، اس کے بعد ڈرامے ورامے ٹی وی پہ نہیں دیکھے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے اور تمہاری عمر مکمل ہو چکی تھی اس شب، حکم ہوا ملک الموت آئے، روح لے کر چلے گئے، تو میرے پیارے عشاء پڑھ کے سوئے تھے نا، جب تمہاری روح رب کے حضور حاضر ہو تو اللہ کی بندگی لیے ہوئے حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور قائد ملت، انتخاب حضور سرکار کلام۔ قد افلح من سبحان اللہ، تزکا سبحان اللہ، وذکر اسم ربہ فصلی۔ آپ سمجھے کچھ؟ واہ واہ واہ، سن سن کے سنی بننے کا وقت ختم ہو گیا میرے پیارے۔ ماشاءاللہ سب کاروباری لوگ یہاں پہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بحمد اللہ ہماری قوم میں اور صاحب حیثیت، صاحب کمال، صاحب علم لوگوں کو پیدا فرمائے، بحمد تعالیٰ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج کے حالات کے تناظر میں اگر میں بات کروں، آپ ذرا غور کریں، کرتے ہی ہوں گے غور، میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں پورے گلوبل پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں، کون سے ملک تباہی و بربادی کے ٹارگٹ بنے ہوئے؟ دنیا میں کرسچنز ہیں، زائنسٹ ہیں، ہے نا، ناستک بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہے نا، بہت سی قومیں ہیں دنیا میں، لیکن کیا وجہ ہے جو خوریزی، جو تباہی صرف مسلم اسٹیٹس میں ہو رہی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی؟ کیا بات ہے؟ کبھی سیریا تباہ کیا جائے گا، کبھی بغداد تباہ کیا جائے گا، کبھی یمن تباہ کیا جائے گا، کبھی سوڈان تباہ کیا جائے گا، کبھی ایران تباہ کیا جائے گا۔ یہ سب ٹارگیٹڈ کیوں ہے؟ بھئی اختلاف تو دنیا میں ایک دوسرے کا بہت سے لوگوں سے، بہت سے ملکوں سے ہے بھائی، لیکن اس اختلاف کی یہ شکل جو مسلمانوں کے ممالک کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی کہ فوراً صاحب نکالو میزائلیں، نکالو ایئر کرافٹ، بمبر ایئر کرافٹ، مار دو، تباہ کر دو؟ یہ کیوں؟ آخر مسلم اسٹیٹس ہی اس کے ٹارگٹ کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کا؟ کیوں بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کیوں مسلم اسٹیٹس تباہ کیے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ ذی علم ہیں، اپنے اپنے حساب سے اس کا ریزن بھی تلاش کرتے ہوں گے۔ ریزن میں یہی ہوگا کہ صاحب وہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ ہے، فلاں ان کے ساتھ ہے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنا ہونے کے بعد بھی اصل کی طرف ہم ابھی تک نہیں پہنچے، ابھی بھی ہم اسباب علل ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی تباہیوں کے بعد بھی ہم رب کے حضور حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اس کی حمایت، اس کی نصرت کے طلبگار نہیں بن رہے ہیں، اب بھی سیاست، تدبر، عقلی گدے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں بتاتا ہوں یہ کیوں تباہی ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں جو تباہی کا ماحول، آج مسلم اسٹیٹس تباہ کیے جا رہے ہیں، مسلم تباہ ہو رہے ہیں، ظلم و تشدد و بربریت کی جو بھی آندھی جس دنیا کے جس بھی گوشے سے اٹھتی ہے، اس کا نشانہ مسلمانوں کا نشیمن نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
54 اسٹیٹس ہیں دنیا میں مسلمان، حیثیت ہے کوئی؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ دنیاوی ریزن چھوڑو، ان باتوں کو دنیاوی ریزن چھوڑو۔ 313 تھے بدر میں، ساری دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فتح و نصرت کا جب جھنڈا اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تو 313 کے مقابلے میں ہزاروں شکست کھا کے گھر واپس چلے گئے۔ یہ بھی تاریخ رہی ہے۔ آخر وہ نصرت، وہ حمایت، وہ رب کی جانب سے فتح، وہ مدد آج کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ آج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ 1.8 بلین پاپولیشن ہے مسلمانوں کی دنیا میں، بدر میں صرف 313 تھے، مقابلے میں ہزاروں تھے، ہزاروں کے مقابلے میں 313 کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی حمایت آئی، اللہ کی مدد آئی، فاتح مسلمان بنے، یہ حقیقت ہے۔ 1.78 بلین پاپولیشن ہونے کے بعد یہ اسلامک اسٹیٹ تباہ ہو رہے ہیں۔ آج کیوں نہیں نصرت آ رہی ہے؟ آج کیوں نہیں حمایت آ رہی ہے رب کی جانب سے؟ آج کیوں نہیں مدد آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ اگر رب کی نصرت ہوتی، حمایت ہوتی، مدد ہوتی تو کسی میں دم تھا کہ آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کی جانوں کو کوئی ہلاک کرتا؟ جس کی رب مدد فرمائے اسے کوئی زیر کر سکتا ہے؟ جس کے ساتھ رب کی نصرت ہو اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ بولو نا ایمان سے، کیا ایمان تمہارا کہتا ہے؟ رب کے ساتھ جس کی نصرت ہو وہ ہزاروں میں بھی اکیلا ہوگا تو فاتح بنے گا۔ یہی تو ایمان ہے۔ کتنے اسٹیٹس ہو کے کیوں تباہ ہو رہے ہیں میرے پیارے؟ نہیں، اب یہ ہلے حوالوں کے پردوں سے نکلیے، حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کیجئے اور حقیقت کو مانیے اور حقیقت کو مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کس سے؟ اپنے محبوب سے، اور محبوب نے اپنی امت سے فرمایا۔ حدیث قدسی، کیا حدیث قدسی؟ اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب سے؟ محبوب نے کیا فرمایا اپنی امت سے؟ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا پیارے پیارے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور قائد ملت، شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اور مزاج کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا؟ کہ جو وہ چیز جو آپ کے لیے ہے اگر آپ کے استعمال میں نہ آئے تو کیا کرتے ہو؟ آپ اسے ڈسٹرائے کر دیتے ہو۔ ایک پھل لے کے آؤ اپنے استعمال کے لیے نا، وہ آپ ہی کے استعمال کے لیے پھل تو ہے، خرید کر لائے اور سڑ گیا تو کیا گھر میں رکھو گے کہ پھینک دو گے؟ بولو نا میرے پیارے۔ تو پتا چلا کہ دنیا ہمارے لیے ہے، دنیا کی چیزیں ہمارے لیے ہے، تو جو دنیا کی چیز ہمارے کام نہیں آتی اسے ہم ڈسٹرائے کر دیتے، اسے پھینک دیتے، اسے جلا دیتے۔ دھان بو، ایک پودا بو، دھان کی بالی نکلے گی، سب کچھ نکلے گا، لیکن اگر اس میں دانہ نہ آئے تو کیا اسے کاٹ کے گھر لاؤ گے یا کھیتی میں جلا دو گے؟ بویا تم نے محنت سے تھا، آگ کیوں لگا رہے ہو؟ کہا ہم نے بویا تھا اس میں چاول کا دانہ، وہ آیا نہیں تو اسے گھر کیوں لے جائیں گے؟ نہیں جلا دو۔ یہی تو طریقہ ہے نا کہ جو چیز آپ کے لیے ہے اگر وہ آپ کی نہ رہے تو آپ اسے جلا دیتے ہو، ڈسٹرائے کر دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، گھر کے اندر تو نہیں رکھتے نا۔ بس اسی طرح سے وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، جب تم اس رب کے نہ رہے تو دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے۔ جس کے لیے رب نے تمہیں بنایا تھا اپنے لیے، جب تم اس کے وفادار نہ رہے، اس کے احکام کے پابند نہ رہے، اس کے اقوال کی تم نے رعایت نہیں رکھی، اس کے کہنے پر تم نے اپنی زندگی نہیں گزاری، تو تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا، جب تم اس کے لیے نہ رہے تو دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے۔ اور میرے پیارے
اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہیں سے اس بے مقصد بہتی ہوئی زندگی پہ بریک لگاؤ اور با مقصد زندگی بناؤ. اور با مقصد زندگی کیا ہے کہ دنیا کو اپنی ضرورت سمجھو, اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ. ضرورت اگر ملینر بلینر ٹریلینر بننے سے پوری ہوتی ہے بنو, لیکن اسے زندگی کا مقصد مت بناؤ. مقصد زندگی کا رضا الہی کو بناؤ. یہ با مقصد زندگی گزارنے کی کوشش کرو, پھر دیکھو یہ زمانہ کیسے کروٹ لیتا ہے, کیسے کروٹ لیتا ہے. کوئی آسمانوں سے کوئی نہیں آئے گا. تاریخ ہم نے ہی لکھی ہے اور تاریخ پھر ہم ہی لکھیں گے. جنہوں نے لکھی وہ رب کے ہو گئے تھے اور تبھی ہم لکھیں گے جب ہم رب کے ہو جائیں گے. ایک کام کرنا ہے, ہمیں اپنے رب کا وفادار عطاشیار بندگی کرنے والا بندہ بننا ہے. میرے پیارے, زمانے کے ماحول میں تبدیلی آ جائے گی. مشکل تو نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن میرے پیارے نفس سے تھوڑا جنگ لڑنی پڑے گی, چونکہ ہمارے ذہن و فکر پر, طبیعت پر دنیا غالب آ چکی ہے نا. ہم ارادہ تو کرتے ہیں, لیکن جیسے ابھی جلسے سے جائیں گے رات گزرے گی, صبح آئے گی, رات گئی, بات گئی, وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. پھر وہیں سے ہماری زندگی کی شروعات ہو جائے گی. نو پرابلم, آپ جیتے رہیے ایسے ہی اور ذلیل و رسوا ہوتے رہیے بغیر کسی ریزن کے. آپ کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے, نو پرابلم. آپ کی کوئی سننے والا نہ ہو, نو پرابلم. لیکن یاد رکھیے, یہ کائرانہ بات چھوڑ دیجیے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ان سب چیزوں کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آپ رب کے ہو کے تو دیکھو, رب کے ہو کو تو دیکھے, یہی سب کچھ ہوگا. لیکن معاشرے میں کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھ سکے. فار ایگزامپل, جو آپ کی سمجھ کے لیول کی بات بتاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں ہماری اس بات کو. ایک جانور آپ نے اپنے کھونٹے سے اپنے دروازے پہ باندھا, ایک بھینس لے کر آئے, اسے کھونٹے سے باندھ دیا, وہ آپ کے کھونٹے پہ بندھی ہے. اب انصاف سے بولیے, پوری سوسائٹی میں, پوری کالونی میں کسی میں ہمت ہے کہ اس بھینس کو کوئی مارے؟ بولو نا, کوئی مارے گا؟ بھینس سے ڈرتا ہے کیا؟ بھینس کے ڈر سے نہیں مارے گا. نہیں, وہ جانتا ہے کہ جس کے کھوٹے سے وفاداری سے بندھی ہوئی ہے, اگر اس بھینس کو ماریں گے تو اس کا مالک ہمارا گریبان پکڑے گا, اس کا مالک ہم سے سوال کرے گا, اس کا مالک ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میری بھینس کو کیوں مارا. یہ خوف کس کا ہے؟ بھینس کا نہیں, مالک کا ہے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ وہی بھینس رسی توڑا کر جب مالک سے بے وفائی کر کے بھاگتی ہے مالک کے دروازے سے, کھیتوں میں کسی کے منہ مار دیتی ہے, کسی سبزی کی ٹھیلے والے کی سبزی پر منہ مار دیتی ہے, تو اسی بھینس کو جس کی طرف ایک کنکڑی پھینکنے میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ اس کا مالک ہم کو مواخذہ کرے گا, آج وہی بھینس مالک سے بے وفائی کر کے ادھر ادھر ماری پھر رہی ہے. نظر آتا ہے کہ بچے ہیں تو مار رہے ہیں, بڑے ہیں تو مار رہے ہیں, بوڑھے ہیں تو مار رہے ہیں, کمزور ہیں تو مار رہے ہیں. جسے دیکھو اس بھینس کو مار رہا ہے. بلا تفصیل سمجھو میرے پیارے, بلا تفصیل سمجھو, جب تک ہم اپنے مالک کی وفاداری کی رسی سے بندھے رہے, زمانے میں ہمیں ہمت نہیں تھی کہ ہماری طرف کو انگلیاں اٹھا کر دیکھیں. اور جب سے ہم نے اپنے وفاداری کے معاملات کو کمزور کر لیا, صرف قولن رکھا, عملن نہیں رکھا, تو میرے پیارے یہ روز نت نئی تباہیاں ہمارے گھروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں. اس سے اگر پناہ چاہتے ہو میرے پیارے, اپنے رب کی طرف لوٹو. وہ کریم رب, اللہ اکبر, کتنا کریم ہے. وہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, اے لوگو تمہیں کس چیز نے روکا ہے ہماری طرف آنے سے؟ وہ بے نیاز مالک ہو کر بلا رہا ہے اور ہم اسے بھولے ہوئے ہیں. میرے پیارے, اپنے صبح شام کے عمل پر ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اب صرف رسمی
اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا. اگر چاہتے ہو اپنے عہد رفتہ کو، وہ سنہرے دور کو جس کی تاریخ سونے کی روشنائی سے، سونے کے اوراق پر لکھے گئے ہیں، جو آج بھی دنیا اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے جسے ضمانت سمجھتی ہے، جس تاریخ کو، اگر وہ عہد چاہتے ہو تو دور کچھ نہیں ہے میرے پیارے، دور کچھ نہیں ہے. چونکہ جس کے فضل سے وہ عظمتیں انہیں ملی، وہ مالک بے نیاز دور کہاں ہے ہم سے؟ وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ ہم سے قریب ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. جتنی جان ہماری ہم سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ وہ مالک بے نیاز ہم سے زیادہ قریب ہے. وہ دور نہیں ہے، ہم اس سے دور ہو گئے. اور یہ دور جس چیز نے ہمیں کر رکھا ہے بندے کو مالک سے، وہ ہمارا نفس ہے. یہ نفس کی دیوار جو ہے درمیان میں حائل ہے. پیارے، دنیاوی حرص کو، دنیاوی طلب کو، دنیاوی لالچ کو اپنے ضرورت کے دائرے میں رکھو. اوور مت ہو، غلو مت کرو کہ اب ایسا نہ کرنے لگو کہ حصول دنیا اور مال دولت کی کمائی میں نعرے تکبیر اللہ اکبر چھوڑ کے یہ نعرہ لگانا شروع کر دو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اتنا غلو مت کرو. تو آپ اسے اپنی ضرورت سمجھیں گے اور رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جانبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رہتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک مولا بے نیازا. جو کچھ نعت نبی تلاوت قرآن نعت نبی ذکر خیر اور جو یہ نظر و نیاز ہے مولا ان سب کو اپنی بارگاہ رب العزت میں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے قبول فرما لے. یا اللہ تو اس کا ثواب اشرف الصالحین اکمل الاکملین شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نظر مولا قبول فرما. تمام انبیاء و مرسلین امہات المومنین صحابہ کرام خانواد اہل بیت طہار شہداء کربلا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارواح برکہ کو نظر مولا قبول فرما. میر میرا پیر پیرا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر مولا قبول فرما.
خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز خواجہ محی الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو نظر مولا قبول فرما. حضرت قطب الدین بختیار کاکی اتباعفید بن شکر حضرت محبوب الہی حضرت قیس راجہ ہند حضرت شیخ الاولاد پنڈوی گنج نبات حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح بارکہ کو نظر مولا قبول فرما. تمام مشائخین چشت اہل بہشت آقا نقشبند مولا سہرور تمام سلاسل حقہ کے بزرگوں کو مولا اس کا ثواب عطا فرما. مشائخین سلسلہ شاہ عبدالرزاق حضرت شاہ اشرف حسین شاہ علی حسین معاذ سید احمد اشرف پیر سید مصطفیٰ اشرف مخدوم مشائخ سیدی مرشدی سید شاہ محمد مختار اشرف شیخ اعظم سیدی ابی سید شاہ محمد اظہار اشرف قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح بارکہ کو نظر مولا قبول فرما. یا اللہ یہ جو محفل سجائی گئی مولا اس میں جو ذکر خیر ہو مولا تو اس کو قبول فرما، اس میں برکتیں عطا کر. اس محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگ دستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہے مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے. یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھ، مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ رکھ. یا اللہ سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ. مولا کریم تیرے کلام کو جن بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے مولا تو ان کے فکر کو پاکیزگی دے، ان کے ذہن کو حافظے کو مضبوطی عطا فرما، ان کے قلب کو صدق عطا کر، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر. مولا کریم ان بچوں کو دین و سنیت کا سچا و مخلص خادم بنا دے. یا اللہ اس ادارے کو جو لوگ تعاون کر رہے ہیں معاونین ہیں اس ادارے کے مولا تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ جو اساتذہ یہاں درس دے رہے ہیں مولا کریم تو ان کے علم میں عمل میں اقبال میں بلندی عطا کر، عمر میں برکتیں عطا کر. جو منتظمین خدمت کر رہے ہیں مولا تو ان کی بھی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ان کی عمر میں برکتیں عطا کر، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا کر، ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے. تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، کھڑے ہیں کھڑے رہیں، اور جو میں یہاں سے پڑھتا ہوں ان کلمات کو صدق دل کے ساتھ دہرا لیجئے. اور جو ہماری بچیاں بہنیں مائیں ہیں وہ بھی سلسلے میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی اپنے بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے ان کلمات کو دہرا لیں، انشاءاللہ سلسلے میں داخل ہو جائیے. چلیے پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف. سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں
ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے، جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین آمین آمین۔ چلیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے، مولا کریم تو ان سب کی توبہ کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا کریم برکات سلسلے قادریہ چشتیہ اشرفیہ سے مستفیض فرما۔ یا اللہ ان کے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے، ایمان پر قائم رکھ مولا، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر۔ سرکار مخدوم پاک اپنی غلامی میں قبول فرمائے اور اپنے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اپنی نگاہ کرم میں رکھیں، اپنی عطاؤں کے سائے میں رکھیں۔ یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتوانگیر، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترا ز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔